سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 91۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ والتي أحصنت فرجها، اور آپ تذکرہ کیجئے اس مقدس خاتون کا بھی جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا۔ فنفخنا فيها من روحنا، پھر ہم نے پھونک دی اس میں اپنی خاص روح۔ وجعلناها وابنها، اور ہم نے اس کو بھی بنایا، اس کے بیٹے کو بھی بنایا، آیۃ للعالمین، ایک نشانی جہان والوں کے لیے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ ہے تمہارا دین جو ایک ہی دین ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، بس میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں۔ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، یقیناً سب کے سب ہماری طرف ہی لوٹ کے آنے والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ کے ضمن میں آخر میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ان انبیاء علیہ السلام کے ذکر سے مقصود ایک طرف تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تسلی دینا ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کو جو انبیاء کے مخالفین ہیں، انبیاء کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک عبرت اور دھمکی کا پیغام بھی ہے کہ دیکھو کبھی بھی کائنات کے اندر کسی بھی انسان نے، کسی بھی طبقے نے اللہ کے نبیوں کی مخالفت کر کے کامیابی حاصل نہیں کی۔ جب بھی کسی کو کامیابی ملی ہے انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کے ملی، اور جو اس سے ٹکرایا یا اس سے اس نے منہ موڑا اور منہ پھیر لیا، اس کے مقدر میں ہمیشہ خسران، نقصان اور انتہا درجے کی ناکامی ہی رہی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ آپ اس خاتون کا بھی تذکرہ کریں، احصنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کو، اپنی عزت ناموس کو محفوظ رکھا، غیر محرم سے اور غلط تعلق سے تو حفاظت کی ہی، جائز طریقے سے بھی اس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، کیونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا کہیں نکاح بھی نہیں ہوا، تو گویا ہر اعتبار سے انہوں نے پاکی کی زندگی گزاری، پاکیزگی کی زندگی گزاری۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے ان میں اپنی ایک روح کو پھونک دیا۔
یہاں پھونک مارنے کا ذکر کیا اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ گزشتہ سورۃ مریم میں گزر چکا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تھے اور اللہ کے حکم سے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی۔ اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، فَنَفَخْنَا فِيهَا، ہم نے ان میں پھونک مار دی، کیونکہ اللہ پاک نے ہی اس کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اس لیے نسبت اللہ کی طرف بھی کر دی گئی۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَاهَا، ہم نے اس مریم کو بھی، وَابْنَهَا، اور اس کے بیٹے کو بھی نشانی بنا دیا، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ خود حضرت مریم علیہ السلام بھی نشانی تھی کہ اللہ پاک نے ان کو خاتون ہوتے ہوئے بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ اور پھر وہاں حجرے کے اندر جب ان کے سرپرست اور ان کے نگران حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لاتے تو کیا دیکھتے کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے، تو گویا یہ خاتون ہی اللہ کی قدرت کا شاہکار تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں بڑے بڑے باکمال مرد گزرے ہیں، لیکن خواتین میں فرمایا چند ایک باکمال خواتین گزری ہیں، ان میں سر فہرست نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کا دیا۔ تو یہ ایک باکمال خاتون تھی، تو اس لحاظ سے یہ جہان والوں کے لیے نشان ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ پاک نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک کی فطرت یہ ہے اور سنت یہ ہے کہ مرد اور خاتون کا ملاپ ہوگا تو ایک وجود دنیا کے اندر آئے گا، لیکن یہ اللہ کی سنت ضرور ہے، پر وہ قادر مطلق اور قدرت ایسی رکھتا ہے کہ وہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ سیدہ حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ میرے محترم دوستو، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نشانی کو تسلیم نہیں کرتے، خاص طور پہ یہودی اس زمانے کے جو تھے، بلکہ آج تک انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی نشانی کے طور پہ تسلیم نہیں کیا، بلکہ نعوذ باللہ ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے کوئی گناہ ہو گیا، اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہو۔ اللہ ہم سب کو ایسے گندے عقیدوں سے محفوظ رکھے۔ قرآن کریم نے ہمیں واشگاف الفاظ میں بتایا، والتی احسنت فرجہا، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کی گواہی خود اللہ رب العالمین دے رہے ہیں، اس نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو صدیقہ ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام صدیقین کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ مرد ہی ہوئے ہیں، کوئی خاتون نبی نہیں بنی، لیکن دوسرا مقام صدیقیت کا، اس پہ بہت ساری خواتین بھی فائز ہیں، جن میں حضرت مریم کا نام بھی ہے کہ وہ صدیقیت کے مقام پہ فائز ہیں۔ تو ایسے اتنے بڑے مقام پہ کوئی گناہگار انسان نہیں پہنچ سکتا، یقیناً وہ پاک باز اور انتہائی پاکیزہ خاتون جو اس مقام پہ پہنچے۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرما کے
آخر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ہے تمہارا دین۔ یا امت کا معنی طریقہ اور دین کے معنی میں ہے۔ امت لوگوں کے ایک مجموعے کو بھی کہا جاتا ہے، امت کسی ایک ایسے انسان کو بھی کہا جاتا ہے جو ایک امت اپنے اندر رکھتا ہو، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم اکیلا ہی ایک پوری امت ہے۔ اسی طرح امت کا ایک معنی طریقہ اور دین بھی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو سارے نبیوں کا طریقہ ہے علیہم الصلاۃ والسلام، جن کے تذکرے گزرے، یہی تمہارا طریقہ ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اور یہ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی ملت ہے، اس کے سوا دوسری کوئی ملت، کوئی طریقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معشر الانبیاء بنو العلات، ہم جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا گروہ ہے، ہم سب کے سب ایسے ہیں جیسے کسی کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہو۔ آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ ہمارا دین سب کا ایک ہے، عقیدہ نظریہ سب کا ایک ہے، آگے شریعتوں میں اختلاف ہے، مسائل کے اندر اختلاف ہے۔ اس معاملے میں کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ عقیدہ توحید سارے نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ رہا، سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دینوں کی اساس اور بنیاد رہا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ انا ربکم فاعبدون، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، صرف میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سارے نبیوں کی دعوت یہی رہی، سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی نقطے پہ آ کے قوموں کو بلایا، فرمایا کہ یہی عقیدہ، یہی نظریہ تمہارا ہے، یہی ملت اور یہی جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ تمہیں اپنانا چاہیے کہ اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے بعد میں آنے والے لوگوں نے تقطعوا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امرہم بینہم، اپنے معاملے کو آپس میں، اسی عقیدے کو بگاڑ کے رکھ دیا، عقیدہ توحید میں اختلاف پیدا کر دیا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے بنیادی نقطے کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اب یہودی عیسائی آپ کے دشمن بن گئے، حالانکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ چلیں باقی چیزیں چھوڑیں، توحید تو آپ کے اندر ہے، ایک اللہ کو تو ماننے والے ہیں، اس لحاظ سے تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ چلو ہم ان کے قریب ہو جائیں۔ لیکن وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں اتنا آگے بڑھ گئے، حسد، بغض اور جلن میں اتنا آگے نکل گئے کہ مشرکین عرب نے جب ان سے پوچھا کہ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے، تو حسد کی آگ میں جلتے ہوئے کہنے لگے تمہارا دین وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر۔ حالانکہ جانتے تھے، دیکھ رہے تھے کہ عرب کے مشرک تو بتوں کے پجاری، لیکن حسد اور جلن میں توحید والوں کو بھی چھوڑ کر شرک والوں کو کہنے لگے کہ تمہارا دین بہتر۔ میرے محترم دوستو، یہی جو دین کا بگاڑ اور آپس کی نفرتیں اور تفرقہ بازی ہے، اللہ پاک کو سب سے زیادہ سخت ناپسند، اللہ پاک کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ سخت یہ چیز ہے کہ کسی انسان کو دین سے دور کر دیا جائے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے، اور کسی انسان کو اجتماعیت سے کاٹ دیا جائے،
حتیٰ کہ آپ اس کو اس قدر ناپسند فرماتے کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کی آپس میں کسی معاملے میں لڑائی ہو گئی. مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، یہی اولین دو طبقے ہیں اسلام کے. اب آپس میں کسی بات پہ ان کی لڑائی ہو گئی. مہاجر نے سارے مہاجروں کو دعوت دی، آؤ بھائی مہاجروں میرے ساتھ مل جاؤ، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. انصار نے سارے انصار کو بلایا، آؤ میرے ساتھ مل جاؤ. دو قسم کی پارٹیاں بن گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ سارے کام چھوڑ کے وہاں تشریف لائے اور آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہاں تک آپ نے غصے کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ بدبودار نعرے ابھی تم نے چھوڑے نہیں، ابھی تم انہی تفرقوں میں پڑے ہو کہ مہاجر اور انصار، اب تم ایک دین پہ آ چکے ہو کہ تم سب کے سب مسلمان، امت مسلمہ بن. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو اللہ پاک نے یہ ایسی چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے کروائی. انہوں نے فوراً احساس کیا اور معافی مانگی اور ایک ہو گئے. گویا اللہ نے ہمیں یہ سبق دلوایا کہ تمہاری آپس کی لسانی، قومی، علاقائی اور مذہبی جتنی بھی تقسیمیں اور نفرتیں ہیں یہ سب چھوڑ دینے کے قابل ہیں. ایک بنو، اللہ کے بندے بنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز میں شریک ہوتے نفل کی نیت سے، اور خود پھر اپنے علاقے میں جا کے نماز عشاء وہاں پہ باجماعت پڑھایا کرتے تھے. امام تھے وہاں کی مسجد کے، یہاں شریک ہو کے چلے جاتے نفل کی نیت سے، وہاں جا کے خود نماز پڑھایا کرتے. تو وہاں بعض اوقات قرات لمبی کر دیتے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا قرات طویل ہو گئی، پیچھے کوئی بیچارہ آدمی اس کو ضرورت مند ہوگا یا محتاج ہوگا یا کوئی بیماری، اس نے جو ہے وہ نماز توڑی اور جماعت چھوڑ کے بڑبڑاتا ہوا گھر چلا گیا. میں نے پڑھتا ایسی نماز، یہ جو بھی الفاظ بولتا ہوا وہ گھر چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک بندہ جماعت کی نماز سے اس لیے چلا گیا کہ قرات طویل ہو گئی. تو آپ نے بلا کر امام صاحب کو ڈانٹا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ پلائی، گویا تربیت فرما دی میری اور آپ کی. اور آپ نے جملہ کے ارشاد فرمایا، افتان انت، کیا تو فتنہ ڈالنا چاہتا ہے، کیا تو فتنہ ڈالنا چاہتا ہے. اور فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی امامت کرائے تو وہ درمیانے درجے کی قرات کرے اور ہلکی پھلکی سی نماز پڑھائے جس سے لوگ پریشان نہ ہوں اور جماعت سے کٹے نہ. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العالمین کو لوگوں کو جماعت سے اور اجتماعیت سے توڑنا یہ سخت ناپسند. میرے محترم دوستو، آج ایسی فضا ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہماری اجتماعیت قائم ہو، ہم ایک ہو جائیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دی. حالانکہ یہ جتنے بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں، کل الینا راجعون، سب کے سب نے واپس پلٹ کے تو ہمارے پاس ہی آنا. جانا کہاں پہ؟ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے اللہ کو مانتے ہیں چاہے نہیں مانتے، اللہ کے دین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، دین کو مان کے چاہے ایک عقیدے نظریے پہ ہیں یا مختلف ہیں، سب نے واپس کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. تو پھر کاہے کا اختلاف اور کاہے کی لڑائی؟ اللہ ہمیں ایسی اختلافات سے اور ایسی لڑائیوں سے بچا کے رکھے اور ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بس انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ ہے، اور عید کی نماز جیسا کہ کل جمعہ میں بھی اعلان ہوا 6:15 بجے ادا کی جائے گی. 6:15 پہ جماعت نماز جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی. 5:45 بجے انشاءاللہ العزیز بیان شروع ہوگا. آپ تمام حضرات وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھیں.
اور انشاءاللہ العزیز درس قرآن اب عید کے بعد ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم